نماز کے دیگر مسائل تو مرد عورت کے سیم ہے، لیکن کچھ باتوں میں فرق ہے۔ ان کچھ باتوں میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ جیسے تم تکبیر تحریمہ کے لیے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیاں آستین کے باہر رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھ کان کی لو تک اٹھائیں۔ یہ جو کان کی لو ہے جس میں اسلامی بہنیں بالیاں پہنتی ہیں، یہ نرم ملائم جو ہوتا ہے یہ کان کی لو کہلاتی ہے۔ ہمیں یہاں تک مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں یوں، اور یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو سے وہ ٹچ کریں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہو گیا۔ اچھا، اب ہم اس میں اسلامی بہنوں کا فرق دیکھیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں یا چادر کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے، آستین کی یا چادر کے اندر چھپا کر کے رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھانا ہے۔ یعنی اسلامی بہنوں کو کان کی لو تک نہیں اٹھانا ہے، مردوں کو اٹھانا ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کو صرف مونڈھے تک اٹھانا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اسلامی بہنوں کو یہ ہاتھ چھپا کر کے رکھنے آستین میں یا چادر میں، اور دوسری بات ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھانے۔ یہ تکبیر تحریمہ میں فرق ہوا۔ اب ہم قیام کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ باندھیں گے نیت کرنے کے بعد میں، تو مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جو ناف ہوتی ہے اس کے نیچے ہاتھ باندھے، اور ہاتھ باندھنے کی کنڈیشن کیفیت یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر رکھے۔ جو جوڑ ہے یہ تو اس جوڑ پر رکھے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ چنگلیاں اور انگوٹھا یہ کلائی کے ارد گرد حلقہ بنا لے اس طریقے سے، اور یہ جو بیچ کی انگلیاں ہیں نا یہ کلائی کی پشت پر بچھا دے، اس طریقے سے کر لیں گے، اور یہ جوڑ ہے یہاں پر رکھیں گے، اور اس طریقے سے نیت باندھیں گے۔ مرد حضرات، مرد ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ناف کے نیچے کیوں باندھیں گے؟ چونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت علی کتنے بڑے علم والے ہیں جن کے تعلق سے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ وضع الکف علی الکف، کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا، جوڑ پر رکھنا، اور نماز میں تحت السرہ، کہاں پر؟ ناف کے نیچے۔ تو دیکھا آپ نے، تحت السرہ کا معنی ناف کے نیچے۔ تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اچھا، اب عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ عورتوں کے لیے حکم اس میں یہ ہے کہ وہ پستان یعنی چھاتی کے نیچے ہاتھ باندھیں، جو عورتوں کی چھاتی ہوتی ہے اس کے نیچے۔ اچھا، کنڈیشن اور کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پستانی چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ دیں اور چھاتی کے نیچے باندھیں۔ اچھا، بہت سارے مرد حضرات بھی یوں ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ یہیں پر باندھ رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی طرح۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو اسلامی بہنیں بھی یہیں ہاتھ باندھیں گی سینے پر اور مرد بھی، تو دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ اور پھر میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی سنائی، تو ان کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ان کو عورتوں کی طرح نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب بہت سارے مرد حضرات عورتوں والا طریقہ اختیار کر لے رہے ہیں، ہاتھ بھی یہاں تک اٹھا رہے ہیں، نیت بھی یہاں باندھ رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں کہ عورتوں والی نماز انہوں نے کیوں اختیار کر لی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو یہ چھاتی کے نیچے باندھنے ہیں ہاتھ، اور یہ پہلے آپ بایاں رکھ لیں ہاتھ چھاتی کے نیچے، اس کے اوپر آپ یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے اوپر رکھ کر کے چھاتی کے نیچے باندھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہ فرق ہوا آپ کو ہاتھ باندھنے میں۔ اچھا، اب میں آپ کو رکوع میں فرق بتاتا ہوں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع میں اپنی پیٹھ بالکل سیدھی کر دے، کہ اگر پانی کا پیالہ بھی اس کی پیٹھ پر رکھا جائے تو پانی اس میں سے پیالے میں سے نہ گرے، اور جو سر ہے نا وہ پیٹھ کے بالکل لیول میں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہاتھ پر ٹیک لگائے، یعنی وزن دے۔ جب وہ رکوع کرے گا تو ہاتھ پر کیا دینا؟ اس کو وزن دینا، ٹیک لگانا ہے، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لینا رکوع میں، جی ہاں۔ اور اگلی بات یہ کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انگلیاں خوب کھلی ہوئی اور کشادہ رکھنی ہیں، کس کو؟ مرد کو۔ اور اپنی ٹانگیں اس کو جو ہے نا جھکانی نہیں ہے بلکہ سیدھی رکھنی ہے۔ تو یہ تو ہوا مرد کے لیے حکم۔ اچھا، عورت کا کیا فرق ہے؟ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی عورت کو پیٹھ اور کمر اور سر پورا لیول میں کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ بالکل سیدھا کر دے، نہیں، بلکہ بس عورت اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ، جو یہ ہاتھ ہیں،
بس اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکے صرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سر ہے پیٹھ کے برابر کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے، بلکہ سر کو وہ اونچا رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ وہ ہاتھ پر ٹیک نہ لگائے، یعنی جب رکوع کرے تو عورت ہاتھ پر وزن نہ دے اور ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے، اور گھٹنے پکڑے نہیں، صرف ہاتھ ٹچ کر دے رکھے، یعنی مرد کی طرح نہ کرے وہ جی۔ اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کرے، مرد کے لیے حکم ہے کہ انگلیاں کشادہ کرے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ جب رکوع میں جائے تو ہاتھ کی انگلی کو کشادہ کر کے گھٹنے نہ پکڑے، بلکہ ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے جی۔ اور مرد کے لیے حکم ہے کہ رکوع میں ٹانگیں بالکل سیدھی رکھے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، یعنی مردوں کی طرح بالکل ٹانگیں سیدھی نہ کرے۔ تو یہ رکوع میں کچھ فرق ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اچھا، سجدے میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ جو ہے نا وہ پھیل کر اور کشادہ ہو کر کے سجدہ کرے مرد، اور یہ جو بازو ہیں بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے مرد جدا رکھے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کلائیاں اور کوہنیاں اوپر کو اٹھائے رکھے، یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ اچھا، عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ عورت سجدہ کشادہ ہو کر کے نہ کرے، بلکہ عورت سجدہ سمٹ کر کے کرے جی۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے بالکل ملا دے، یعنی سمٹ کر کے سجدہ کرے، اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر بچھائے، یعنی زمین پر لگائے، کشادہ نہ رکھے۔ تو بالکل دیکھیے گا مرد کے خلاف ہے، مرد کو کشادہ ہو کر کے سجدہ کرنا ہے اور عورت کو سمٹ کر کے سجدہ کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اگلی بات ہے جلسے کے تعلق سے، جلسہ یعنی آپ نے ایک سجدہ کیا، اب آپ نے اللہ اکبر کہا، اب دوسرا سجدہ آپ کو کرنا ہے، تو آپ نے جو اللہ اکبر کہا جو آپ بیٹھیں گے جلسہ، تو اس میں کیا کرنا ہے، اس میں یہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ تمام انگلیاں اس کی قبلہ رو ہو جائیں، کعبے کی طرف ہو جائیں۔ اور عورت کے لیے حکم جلسے میں یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھے۔ دیکھا آپ نے، عورت کو پاؤں کھڑا نہیں کرنا ہے مرد کی طرح جی۔ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں مسائل سیکھتی نہیں ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر کے مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں ویسی ہم کو نماز پڑھنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، باقی مسائل تو سیم ہے، لیکن کچھ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان میں آپ کو احتیاط برتنی ہے، ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اچھا، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، التحیات جب آپ کو پڑھنا ہے وہ قعدہ ہے، اس میں مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ تمام انگلیاں اس کی کدھر ہونی چاہیے، جب بیٹھے تو قبلہ رو، کہ اپنی ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی انگلیاں نہ کشادہ رکھے اور نہ ملی ہوئی رکھے، اپنی حالت پر نارمل چھوڑ دے قاعدے میں۔ اچھا، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں ملی ہوئی رکھے، اپنی حالت پر نہ چھوڑے، ملی ہوئی رکھے، تو یہ بھی فرق ہے۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ عز و جل کچھ فرق تھے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اچھا، آگے سے گزرنے والے کو تنبیہ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص آگے سے گزرے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو تنبیہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، اور اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی آگے سے گزر رہا ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر تنبیہ کرنا ہے، اور اس کو تصفیق کہتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ مارے وہ سبحان اللہ زبان سے نہ کہیں۔ اچھا، ایک نماز فجر کے حوالے سے بھی ہے کہ نماز فجر میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جب خوب اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو آسانی کے ساتھ پہچان لے تو تب وہ نماز پڑھیں فجر کی۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اول وقت میں یعنی اندھیرے میں، جب فجر کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اول وقت میں، وہ تبھی اول وقت میں نماز پڑھ لیں۔ جی ہاں، یہ صرف فجر کے لیے حکم ہے، اور باقی فجر کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں حکم یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا عورت انتظار کرے، یعنی مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد وہ پڑھے۔ اور جمعہ اور عیدین کے تعلق سے یہ ہے کہ مرد پر جمعے کی نماز فرض ہے اور عیدین کی نماز واجب ہے، اور عورت پر جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فرق میں نے بتائے، آپ ان کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ مردوں کی دیکھم دیکھ آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کچھ باتوں میں فرق ہے، تو اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فرق کو سمجھیں، اور دیگر مسائل جو ہیں، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض
اور وہ سب کے سب سیم ہیں، نماز کے مستحبات، نماز کی سنتیں، باقی باتیں سب سیم ہیں، کچھ باتوں میں فرق تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔